آپ یہ کہتے ہیں کہ شہروں کی باؤنڈریز متعین کر دی جائیں کہ شہر مزید گرو نہ کریں. شہروں کی باؤنڈریز بے شک متعین کریں, بے شک ہارڈ باؤنڈریز نہ ہو. شہر اوپر کی طرف جاتے ہیں, شہر آسمان کی طرف جاتے ہیں. شہروں کو اونچا تو ہونے دیں, شہروں کو ڈینس تو ہونے دیں. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے گروتھ اسٹریٹجی کے اندر کہ شہروں کو اونچا ہونے دیں؟ دیکھیے جی, ایک تو شہروں میں ترقی ہوتی ہے, سب مارکیٹس سب کچھ شہروں میں ہوتی ہے. نمبر 2 چیز, سب نئی چیزیں شہروں میں بنتی ہیں. شہروں میں پروڈکٹیوٹی آتی ہے, شہروں میں نئی دریافتیں آتی ہیں, شہروں میں نئی چیزیں ہوتی ہیں. ایجوکیشن شہروں میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. انٹرٹینمنٹ شہروں میں ہوتی ہے. سب چیزیں جا کے شہر میں ملتی ہیں نا. اگر اچھے شہر ہوں اور اس کے اندر ڈینسٹی ہو. ڈینسٹی سے کیا مطلب کہ ٹھیک ہے یہ لوگ فلیٹس میں رہ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ اس میں رہ رہے ہیں بڑے بڑے گھروں میں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 کنال کی کوٹھی صرف شہر میں ہونی چاہیے؟ یہ تو اسلام آباد کا ہی نظام ہے. ہونا تو نہیں چاہیے. 2 کنال کی کوٹھی کہیں نہیں ہوتی جب آبادی بڑھ جائے. 2 کنال کی کوٹھی ہوتی جب آپ کا اسلام آباد میں 6 کنال کی کوٹھی ہے. اسلام آباد میں تو 6 کنال کی کوٹھی, وہ بھی ٹھیک ہے نا, بے شک رہے. لیکن میں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جس کے پاس پیسہ ضرور رکھے, ضرور رکھے. صرف یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ بے شک دوسروں کو بھی آنے دیں, فلیٹس بھی بننے دیں, دکانیں بھی بننے دیں, انٹرٹینمنٹ بھی بننے دیں, سنیمے بھی بننے دیں, تھیٹر بھی بننے دیں. میں تو ان سب چیزوں کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں, دیر آل امپلائمنٹ جنریٹنگ. ان سب چیزوں سے بچے امپلائے ہوں گے. میرا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میرا انٹرسٹ پیور اکنامک ہے. میں دیکھتا ہوں اگر ہم سب یہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے اگر فلیٹوں میں چل جائیں تو آپ کا کاربن فٹ پرنٹ کم ہو جاتا ہے, آپ کی انرجی بچ جاتی ہے, آپ کی انرجی اس لیے ضائع ہو رہی ہے. آپ کے گھر, آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ. یہ جو انٹینس اربنائزیشن کا کانسیپٹ آپ لوگوں نے نیو گروتھ اسٹریٹجی میں دیا ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پروفیسر فلوریڈا, جن کو آپ نے انوائٹ کیا کینیڈا سے امریکہ سے اس میں بولنے کے لیے, وہ کہہ رہے تھے کہ جتنی انٹینس اربن گروتھ ہوگی اتنے زیادہ شہر کریٹو ہوں گے. یہ جناب دیکھیے جی, آپ نے بڑی اچھی بات کی. وہی صاحب, ہم یہ جو باتیں ہیں نا, ہم کوئی انوینٹ نہیں کر رہے, اپنے پاس سے نہیں لا رہے, ٹھیک ہے جی. ہم یہ باتیں ہم دنیا میں جو تحقیق ہوئی ہے, دنیا کے جو عالم فاضل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم جو بالکل ہم جو دنیا کے عالم فاضل لوگ ہیں ان سے سیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہم نے رچرڈ فلوریڈا کو دعوت دی تھی کہ ہمیں آ کے بتائے. ہم نے بہت نوبل پرائز میں بہت لوگوں سے باتیں کی ہیں, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ملک کا جو گروتھ اسٹریٹجی ہے, ملک کی گروتھ اسٹریٹجی, آپ نے پوچھا کیوں رکی ہوئی ہے گروتھ ہماری گروتھ اسٹریٹجی ہمارے دماغ میں ہے. اگر ہم دماغ میں رکھیں گے, اگر ہم دماغ اپنا نئے طریقے سے چلائیں گے, نئی تھنکنگ لائیں گے. کی ہے کہ یہ This is another book. جی, بائی دا سیم گائے. Who is your city? جی, Richard Florida, author of The Rise of the Creative Class. بالکل. ہم ان لوگوں So basically آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شہر ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد, ملتان, ان کے اندر ڈینس گروتھ ہو, اور ان کے جو قوانین ان شہروں کو رن کرتے ہیں, جس کے ذریعے ان کی بلڈنگ کنٹرول ہے, سڑکیں ان کی کیسی ہیں, ان کے اندر کالجز کیسے ہیں, انسٹیٹیوشن کیسے ہیں, ان کا ٹرانسپورٹ کیسا ہے, کمیونیکیشن کیسی ہے, انٹرنیٹ سپلائی ان کی کیسی ہے, ٹیلی فون, ان سب چیزوں کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ان سب چیزوں کو تبدیل تب ہوگی. ابھی یہ چیزیں آپ دکینوسی طریقے سے رن کر رہے ہیں. وہی بیوروکریٹ ان کو رن کر رہا ہے جو بعد میں سیکرٹری کچھ اور بن جاتا ہے. اور بھائی ٹاؤن پلانرز دنیا میں بہت میجر لوگ ہوتے ہیں, اس قسم کے لوگوں کو آپ کنسلٹ کریں. بھائی ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں, ان میں ہر ڈسپلن ہوتا ہے, سوشیولوجسٹ ہوتا ہے, اکانومسٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے اچھے سیلریز پہ آتے ہیں, بڑے اچھے لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کی. پر موٹی موٹی بات میں کر دوں, ہمارے پاس تقریباً 15 شہر ہیں جن کی آبادی 1 ملین سے زیادہ. 15 شہر ہیں جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ. ہاں جی, میں اس پہ چھوٹی سی بات آپ کو گزارش کروں, مجھے پتا ہے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, پر میں پھر بھی کہہ دوں گا. اگر ہم 15 دبئی بنا لیں تو ہمیں کیا نقصان ہے؟ کہ 15 دبئی ہم بنائیں کیسے؟ لوگ بنائیں گے. دبئی کوئی نہیں بناتا. لیکن جی ٹاؤن پلانر تو صرف ایک آپ کو اجازت دیتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر خود بناتا ہے. اگر آپ اجازت دیں لوگوں کو, آپ کیا کرتے ہیں, ابھی بھی لوگ صرف اجازت دینے کا مسئلہ ہے. اجازت دینے کا مسئلہ ہے, ایک نئی سوچ لانے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل میں بتاؤں, ہمارے ہاں جو ہوٹل بنے ہیں سارے 60s میں بنے ہیں. 60s کے بعد تو ایک سری نہیں بنے نا, اور کون سے بنے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیوں ہم ہوٹل اور نہیں بنے دیتے؟ سندھ میں ہم نے توڑ دیے. شاپنگ مال ہم نے بننے کبھی نہیں دیا. کیوں نہیں شاپنگ مال؟ کیونکہ آپ کی سٹی زوننگ میں شاپنگ مال کی جگہ ہی نہیں ہوتی. آپ کی تو سٹی زوننگ میں اسکول کی جگہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب جو سنے گا وہ یہ سوچے گا ہمارے ویورز میں سے کہ ڈاکٹر ندیم الحق ایلیٹ کو سرو کرنے کی بات کریں, شاپنگ مال, شاپنگ پلازا. ویری گڈ تھا, ویری گڈ کوسچن. دیکھیے جی, ایلیٹ کو سرو کرنے کی بات اس لیے نہیں ہے, جب یہ چیزیں بن جائیں گی. ایک شاپنگ مال, آپ ابھی بھی اسلام آباد میں اوپر جائیں, جو وہ مونال ریسٹورینٹ ہے, وہ 400 بندے امپلوائے کرتا ہے. آپ کو میٹرو میں چل جائیں 1000 بندے امپلوائے کرتا ہے.
اگر آپ شاپنگ مال لے آئیں، ایک اچھا شاپنگ مال وغیرہ، وہ کوئی 10,000 بندے امپلوائے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں جو ان سے یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں. اگر آپ سٹیز میں فلیٹس بننے دیں تو غریب موو ان کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ نے سٹیز میں فلیٹ کو منع کیا ہوا ہے. جیسے لاہور کنٹونمنٹ میں ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے، جیسے میٹرو بھی ہے لیکن شاپنگ مال بھی ہے ایک بہت بڑا لاہور میں. جی، وہ ایک بلڈنگ ہے 4 کنال پہ، اس کو میں بڑا نہیں کہتا. بڑا شاپنگ مال، بڑا شاپنگ مال ہوتا ہے دبئی مال ٹائپ. یہ دیکھیں نا جی، ہمارا ملک 200 ملین کا، دبئی ایک چھوٹا سا گلبرگ ہے. ہم نے 200 ملین کے ملک میں آپ سوچتے ہیں ہم بڑے شاپنگ مال نہیں بنا سکتے، ہم بڑی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، ہم بڑی ڈریم بڑا سوچیں. کوئی تھوڑا چھوٹا کیوں سوچنا ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے ہم نے وہ پرچون کی دکانیں 10 بائی 20. لیکن اس لیے بھی نہیں بنا سکتے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ہاں بلڈنگ پہ اور لینڈ پہ اس قسم کی لیگل کنٹرول، اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا جو ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا سی ڈی اے کی کیوں ویلیو ہے پاکستان میں؟ بیکاز اگر آپ سی ڈی اے سے اور ڈی ایچ اے سے باہر نکل جاتے ہیں تو پراپرٹی رائٹس پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں. لوگوں کی پراپرٹی چھین لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں. کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بھی تو ہیں. یہ سب چیزیں وہیں آ جاتی ہیں. اگر کریں سول سروس کو، اس کا کام ہے پراپرٹی رائٹس، اس کا کام ہے بہتر طریقے سے ایک لا اینڈ آرڈر کا نظام چلانا، اس کا کام ہے بہتر طریقے سے، بجائے اس کے کہ ہم نے ہر طرف لگا دیا اپنے لوگوں کو. ہم اپنے اداروں کو پراپرلی فوکس کریں، نئی چیزیں بنائیں. تو اگر ہم اچھی سٹیز بنا لیں، اس میں پراپرٹی رائٹس کا نظام آئے گا، بلڈنگ کوڈز آئیں گے، 1000 چیزیں آتی ہیں. ایک چھوٹی چیز میں تو آپ کو موٹے موٹے آئیڈیاز دے رہا ہوں. وہ ہم سب چیزوں کو ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں سول سروس میں پروفیشنلزم آنی پڑے گی. پروفیشنلزم نہیں آئے گی تو آپ کیسے کریں گے؟ اچھا جی، اس سے آگے چلیں. تیسری چیز جو میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں، میں جب بریک سے واپس آؤں گا جن چیزوں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اسپیسیفک ہم فوکس کریں. ایک تو آپ نے کہا کہ گروتھ، ٹارگیٹنگ گروتھ، پھر آپ نے کہا کہ بلڈنگ اے بیٹر گورنمنٹ، اسمالر گورنمنٹ یا سول سروسز ریفارم، پھر آپ لوگوں نے کہا اوپننس آپ کی گروتھ اسٹریٹجی میں ایک چیز ہے، پھر اس میں ہے کہ وائبرنٹ اینڈ کمپیٹیٹو مارکیٹس جو ہیں انہیں ہم کیسے اچیو کریں گے. کریٹو سٹیز ہم نے ڈسکس بھی کیا. پھر اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ کنیکٹنگ ٹو کمپیٹ، کنیکٹیوٹی پہ آپ نے بڑا زور دیا نئی گروتھ اسٹریٹجی میں. پھر اس میں یوتھ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ ہے، اس میں امپلیمنٹیشن، ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ ہے. ان کو ہم میں چاہوں گا کہ چیزوں کو ڈسکس کریں. ایک میں بریک لے لوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آتے ہیں تو جو نیو گروتھ اسٹریٹجی کے 3-4 مین فنڈامنٹل آسپیکٹس ہیں میں چاہوں گا کہ اس پہ ڈاکٹر ندیم الحق سے بات ہو سکے آفٹر دی بریک.